یقیناً یہ ایک سادہ سی سوچ ہے، مگر ابتدائی طبیعیات میں بہت مفید ہے کہ ہم کائنات کے تمام مواد کو دو زمروں میں تقسیم کریں: برقی موصل کنڈکٹرز اور برقی غیر موصل انسولیٹرز۔ اگرچہ حقیقت میں کچھ اور اقسام بھی ہوتی ہیں، جیسے سیمی کنڈکٹرز اور سپر کنڈکٹرز، لیکن زیادہ تر بنیادی اسباق، مسائل اور امتحانات کے لیے یہی دو اقسام کافی ہوتی ہیں۔ اب فرض کریں کہ ہمارے پاس دو ٹھوس سلنڈر موجود ہیں، ایک موصل ہے اور دوسرا غیر موصل۔ ان دونوں میں ایک بڑی مماثلت یہ ہے کہ دونوں ہی لاکھوں ایٹمز اور مالیکیولز پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ہر ایٹم میں ایک مثبت چارج والا مرکزہ نیوکلیس اور اس کے گرد گھومتے ہوئے منفی چارج والے الیکٹرونز ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ چاہے وہ موصل ہو یا غیر موصل، مثبت مرکزہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، وہ حرکت نہیں کرتا، صرف معمولی سا تھرتھرا سکتا ہے، مگر آزادانہ طور پر مواد میں سفر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مائع نہ ہو۔ اب اصل فرق الیکٹرونز کی حرکت میں ہے۔ موصل میں کچھ الیکٹرونز آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں، جبکہ غیر موصل میں الیکٹرونز بند ہوتے ہیں۔ ان کے توانائی کے بینڈ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم تک آسانی سے جا سکیں۔ وہ یا تو اپنے ایٹم کے اندر محدود رہتے ہیں یا ہمسایہ ایٹم سے شیئر ہو سکتے ہیں، لیکن آزادانہ بہاؤ ممکن نہیں ہوتا۔ یہی سب سے اہم فرق ہے۔ تاہم موصل میں بھی یہ الیکٹرونز بغیر کسی وجہ کے خود سے حرکت نہیں کرتے۔ انہیں چلانے کے لیے بیٹری یا برقی میدان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو موصل میں الیکٹرونز حرکت کرنے لگتے ہیں، لیکن غیر موصل میں وہ وہیں کے وہیں پھنسے رہتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف موصلات ہی کی ضرورت ہے اور غیر موصل صرف وہاں کام آتے ہیں جہاں ہم برقی کرنٹ نہیں چاہتے؟ جزوی طور پر یہ درست ہے، مگر مکمل طور پر نہیں۔ اگر ہم ایک غیر موصل کو برقی میدان میں رکھیں تو الیکٹرونز ایک ایٹم سے دوسرے میں منتقل تو نہیں ہوتے، مگر وہ اپنے ایٹم کے اندر معمولی سی شفٹنگ یا پولرائزیشن کر سکتے ہیں، یعنی منفی چارج ایک طرف اور مثبت چارج دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک مقامی برقی اثر پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں غیر موصل قریبی چارج شدہ اجسام پر قوت ڈال سکتا ہے، حالانکہ وہ خود کرنٹ گزرنے نہیں دیتا۔ اب اگر ہم کسی مواد میں اضافی چارج شامل کریں، مثلا اضافی منفی چارج، تو کیا ہوگا؟ غیر موصل میں یہ چارج جہاں رکھا جائے وہیں رہتا ہے، یعنی ہم مکمل جسم پر چارج یکساں پھیلا سکتے ہیں یا صرف ایک جانب مرکوز رکھ سکتے ہیں، مگر وہ حرکت نہیں کرے گا۔ موصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اضافی منفی چارج شامل کریں تو وہ چارج خود کو دوسرے منفی چارج سے دور لے جانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہم جنس چارج ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ چارج موصل کی بیرونی سطح پر چلا جاتا ہے اور وہیں رک جاتا ہے۔ چاہے وہ چارج مثبت ہو یا منفی، وہ ہمیشہ سطح پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے زیادہ فاصلہ چاہتے ہیں۔ ویسے مثبت چارج شامل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی موجود الیکٹران کو نکال دیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سے مادی اجسام موصل یا غیر موصل ہوتے ہیں۔ شیشہ، لکڑی اور زیادہ تر پلاسٹک غیر موصل ہوتے ہیں، یعنی ان میں چارج رکھ تو سکتے ہیں مگر بہاؤ ممکن نہیں، جبکہ سونا، چاندی، تانبا وغیرہ موصل ہوتے ہیں، یعنی ان میں چارج آزادانہ حرکت کر سکتا ہے۔ اسی لیے تانبے کو تاروں میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سستا اور مؤثر ہوتا ہے۔ چلیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس دو دھاتوی راڈز ہیں، کنڈکٹنگ راڈز۔ ایک میں منفی چارج موجود ہے اور دوسرا غیر چارج شدہ ہے۔ اگر ہم پہلے راڈ کو دوسرے سے چھو دیں تو چارج دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، کیونکہ منفی چارج زیادہ سے زیادہ فاصلے پر جانا چاہتا ہے۔ اگر دونوں راڈز کا سائز برابر ہو تو چارج برابر تقسیم ہوگا، ورنہ بڑا راڈ زیادہ چارج حاصل کرے گا۔ یہ کہلاتا ہے چارج بذریعہ لمس، کنڈکشن۔ اب اگر ہم چالاکی سے چارج بذریعہ القاء کریں، یعنی چارج شدہ راڈ کو صرف دوسرے کے قریب لائیں مگر چھوئیں نہیں، تب بھی چارج میں رد و بدل ہوتا ہے۔ منفی چارج والے راڈ کے قریب آتے ہی دوسرے راڈ کے الیکٹرونز دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں راڈ کے ایک کنارے پر مثبت چارج پیدا ہوتا ہے اور دوسرے پر منفی۔
چونکہ مثبت چارج منفی چارج کے قریب ہوتا ہے، اس لیے کشش کی قوت دھکیلنے کی قوت سے زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا راڈ پہلے راڈ کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر ہم اس راڈ کو زمین سے جوڑ دیں، جیسے گاڑی کا دھاتی فریم یا زمین میں دبا ہوا لوہے کا پائپ، تو اضافی الیکٹرانز راڈ سے نکل کر زمین میں چلے جائیں گے۔ اب اگر ہم راڈ کا گراؤنڈ کنیکشن کاٹ دیں تو وہ مثبت چارج کا حامل ہو جائے گا، بغیر کسی جسمانی لمس کے۔ یہی کہلاتا ہے چارج بواسطہ القاء، انڈکشن۔ آخر میں وہ تجربہ جو سب نے کیا ہے، غبارے کو بالوں پر رگڑ کر دیوار یا چھت سے چپکا دینا۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو غبارہ بالوں سے الیکٹرانز چرا لیتا ہے اور خود منفی چارج حاصل کر لیتا ہے۔ دیوار یا چھت بھی غیر موصل ہوتی ہے، مگر وہاں بھی پولرائزیشن ممکن ہوتی ہے۔ ایٹمز اپنے اندر منفی اور مثبت چارج کو قدرے علیحدہ کر لیتے ہیں، جس کے باعث کشش کی قوت پیدا ہوتی ہے اور غبارہ چپک جاتا ہے۔ یہی ثابت کرتا ہے کہ غیر موصل اشیاء بھی برقی طور پر رد عمل دے سکتی ہیں، اگرچہ ان میں کرنٹ نہیں گزر سکتا۔ یہ تمام باتیں ہمیں موصل اور غیر موصل مواد کے طرز عمل کو نہ صرف بہتر سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی دکھاتی ہیں کہ چارج کیسے تقسیم، منتقل یا القاء کیا جا سکتا ہے، چھوئے بغیر بھی۔